الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہمارا سبق ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 10 تک. ان آیات میں 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں. ایک حد بیان ہوئی ہے اور ایک مسئلہ بیان ہوا ہے. حد کو حد قذف کہتے ہیں اور جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لعان کا مسئلہ. اس سے پہلے کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں زنا اور بدکاری کے حوالے سے اس کی حد اور سزا جو کہ انتہائی عبرتناک سزا ہے اس کا ذکر ہوا. جس طرح زنا ایک بہت ہی برا کام ہے، برا فعل ہے اور اس کی سزا بھی عبرتناک ہے، اسی طرح کسی مسلمان خاتون یا مرد کے اوپر اس فعل کا الزام لگانا یہ بھی بہت برا کام ہے. یہاں پر کچھ چیزیں، کچھ ایسے مسائل پیدا ہو سکتے تھے جن کا حل اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ دیکھیں اگر غیر شادی شدہ ہے اور اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگ جائے تو 100 کوڑے اس کو لگنے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر کے مار دینا ہے. اب کوئی بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آ کے کہے جی فلاں کو میں نے بدکاری کرتے دیکھا ہے، قاضی صاحب فیصلہ کر دیں وہ غیر شادی شدہ ہے اسے کوڑے پڑ جائے، اور اگر غیر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو رجم ہو جائے اور عزت علیحدہ سے خراب ہو جائے. اس چیز میں، اس مسئلے میں اعتدال لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اگلا مسئلہ بھی بیان کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان بوجھ کر کسی پر الزام لگا دے. آپ دیکھیں کہ اس الزام کی سزا بھی 80 کوڑے بیان ہوئی ہے اور بدکاری کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہے، یعنی یہ بھی قریب قریب سزا پہنچ گئی ہے. تو اصل اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں مسلمان جو ہے نا، ایک مسلمان آدمی، اس کی عزت، اس کی حفاظت کا بھی کام کیا گیا ہے.
مسلمان کی جو عزت اور حرمت ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبہ حج جو تھا، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، اس میں آپ نے مسلمانوں کی عزت کے حوالے سے بھی بڑی خصوصی بات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ بھئی تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، حج والا دن، یہ حج والا مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ بلد الحرام یہ بھی حرمت والا شہر ہے، جس طرح یہ تین چیزیں حرمت والی ہیں اور ان کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اس کا ناحق مال لوٹنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی عزت کو پامال کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان کی عزت ایک بڑی چیز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز میں فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وہ لوگ جن کا دعویٰ زبانی کلامی تو ہے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن وہ اسلام جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا، دلوں سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، منافقت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دور کے جو منافق ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور ایسے لوگ آج بھی جو زبانی مسلمان ہیں اور عملی طور پر زیرو ہیں، یہ سمجھیں ان کو بھی لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، مسلمانوں کو کسی بات پر آر نہ دلاؤ، شرم نہ دلاؤ، کوئی آر والی بات ہے اس کے اندر تو، اور نہ ہی مسلمانوں کی جو راز ہیں ان کے پیچھے چلو ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ اس کے عیب ڈھونڈتا ہوں میں، کون کون سے عیب ہیں اس میں۔ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو بندہ کسی مسلمان کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیب کھولنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے عیب بھی جو ہے وہ پردے میں نہیں رہتے۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اور یاد رکھ لو جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیت اللہ کے سامنے بیان کی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیت اللہ کی طرف دیکھا اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، تیری کتنی عظمت ہے اور تیری کتنی حرمت ہے، والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منکی، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان مومن کی جو حرمت ہے وہ اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان کی حرمت بڑی چیز ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ایویں کسی کی عزت کے بارے میں نہیں باتیں کرنا شروع کر دینی چاہیے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور بالخصوص اس کے کردار کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف اور ساتھ ساتھ مسائل بھی چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی پاک دامن عورتوں پر، والذین، اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی تہمت، زنا کی تہمت، المحصنات پاک دامن عورتوں پر۔ اب یہ یرمون کا معنی جو ہے نا، یہ رمیون سے یہ لفظ نکلا ہے، تو دو طرح کے معنی ہوتے ہیں اس لفظ کے، کسی ٹھوس چیز کو پھینکنا بھی مراد ہوتا ہے کہ آپ
کسی چیز کو پھینک کر کسی کو تکلیف دیں، زخمی کر دیں، اور زبان سے الفاظ کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف دینا، زخم لگانا، یہ بھی مراد ہوتا ہے۔ یہ کسی ٹھوس چیز کو پھینکنا، جیسے آپ کہتے تیر پھینکا، پتھر پھینکا، وہ قرآن میں آتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ابرہا نے جب ہاتھیوں نے حملہ کیا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے نکیلے پتھر ان ہاتھیوں پہ مارے۔ ترمیم کے الفاظ ہیں، پتھر پھینکنا، حصی طور پر کوئی ٹھوس چیز پھینکنا بھی مراد ہو گیا۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ کسی کی ایبجوئی کرتا ہے، کوئی ایسا لفظ کہتا ہے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی عزت پر حرف آتا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں رمیون، یعنی یرمون وغیرہ کے الفاظ جو اس باب سے آتے ہیں وہ آئیں گے۔ یہاں پر بالخصوص یرمون کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر زنا کی تہمت لگانا، اس آیت میں یرمون کا یہ مطلب بالخصوص، کہ اس کو کہنا کہ اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو ایسی تہمت لگانا، اس کو کہتے ہیں یرمونا۔ اور المحصنات جو ہے یہ جمع ہے محصناتن کی، محصناتن، پاک دامن عورت۔ پاک دامن عورت کون سی ہوتی ہے؟ آزاد ہو، الحرۃ المسلمۃ البالغۃ العفیفۃ، وہ عورت جو آزاد خاندانی عورت ہو، مسلمان ہو، بالغہ ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ چار خوبیاں جس عورت کے اندر پائی جائیں وہ ہے محصنہ، محصنۃ۔ اور یہ ایک لحاظ سے ایک ڈگری ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے بہت بڑا، اور ایک بڑا خاص لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو محصنات ہی بنائے۔ محصنہ پاک دامن عورتیں نا، مانا تو اس کا ہم پاک دامن کر دیتے ہیں، میں تھوڑا اس لفظ کی گہرائی میں اور زیادہ جانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں نا اس لفظ کی زیادہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ یہ محصنہ لفظ احسان سے نکلا ہے، اور احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے۔ حسن قلعے کو بھی کہتے ہیں، قلعہ۔ قلعہ کیوں تعمیر کیا جاتا ہے؟ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے۔ پرانے وقتوں میں قلعے تعمیر ہوتے تھے، لوگ بڑی بڑی چار دیواریاں بنا کر قلعوں کے اندر محبوس ہو جاتے تھے، دشمن کی فوج باہر آ کر دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتے رہتی، قلعے کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فتح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باہر سے وہ پتھر پھینکتے، جو بھی تیر نیزے پھینکتے، وہ دیواروں کو لگ کر واپس چلے گر جاتے، اندر والوں کو کوئی تکلیف، اندر والوں کی حفاظت ہو جاتی تھی۔ یعنی محسن پھر وہ عورت ہوئی جو اپنے گرد اپنے دین کا ایسا حصار بنا لیتی ہے کہ شیطانی حملے جو ہے وہ اگر اس پر ہوتے بھی رہیں اس کی روح با حفاظت رہتی ہے۔ اگر وہ مرد ہے محسن تو ایسا مرد جس کا کردار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے جو ہے وہ اس کے کردار کو داغدار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ جہاں پر ہوا ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کیا ہوا تھا نا، تو ان کا آتا ہے وہ لوہے سے کیا بناتے تھے، مختلف چیزیں بناتے تھے، جن میں سے ایک کیا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا، کیا کاریگری سکھائی؟ زریں بنانے کی، لوہے کی زریں وہ بناتے تھے، لوہے کے لباس، تاکہ جنگوں میں تم لوگ محفوظ رہو۔ یہ زریں بنانے کی جو فن تھا اور کاریگری تھی یہ داؤد علیہ السلام سے چلی تھی، انہوں نے سب سے پہلے زریں بنائی تھی۔ تو زرہ بھی کیا کرتی ہے، جب بندہ اپنے جسم پر زرہ پہن لیتا ہے تو اب کوئی تلوار مار رہا ہے، تیر مار رہا ہے، تو وہ اس پر اثر نہیں کرتے تھے، اندر اس کا جسم محفوظ رہتا تھا زرہ کی وجہ سے۔ اس لحاظ سے بھی یہاں پہ محصنہ کا معنی تھوڑا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنے حفاظتی حصار میں رکھ لینا کہ وہ پھر یہ جو رذیل قسم کے لوگ ہیں اور ابلیس ہے، شیطان ہے اور اس کے وسوسے ہیں اور چالیں ہیں،
اس کا شکار ہو کر اپنے کردار کی عظمت کو کھو نہ بیٹھے۔ اب تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے نا کہ محصنات کون سی عورتیں ہیں، والذین یرمون المحصنات۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے حفاظت بھی کرنے والی ہو، الحافظۃ لعرضھا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت۔ تو یہاں پہ المحصنات عورتوں کا لفظ اس لیے آیا، عورتوں کا ذکر اس لیے آیا، ورنہ مرد بھی اس میں شامل ہے بالاجماع۔ اگر کوئی پاک دامن مرد کے اوپر بھی تہمت لگائے گا، اس کی بھی یہی سزا ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ عورتوں کا مسئلہ حساس ہوتا ہے اور ان کا ایشو زیادہ بنتا ہے، خواتین کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، مرد ہے، اس کے گھر والی کوئی خاتون ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی یا کسی بھی خاتون کے بارے میں بات ہوگی تو یہ زیادہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ترجیحاً بیان کیا گیا، باقی جو اس سے چھوٹے معاملے ہیں وہ اس کے اندر خود بخود آ گئے ہیں۔ تو پاک دامن مرد جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہ لوگ جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ، شہداء شہید ان کی جمع ہے، گواہ کو کہتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کے بارے میں زنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بدکاری کا، کہ اس نے یہ بدکاری کی ہے، اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں لائیں گے تو پھر آگے سزا ہے۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جو آیت کریمہ سے محسوس ہو رہی ہے، وہ تو یہی ہے کہ جھوٹا الزام اگر کوئی لگائے گا تو پھر تو اس کو یہ سزا پڑے گی۔ اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، کہ ایک بندہ ہے اور اس نے کسی کو اس فعل میں ملوث پایا ہے، تو پھر بھی اس کو سزا ملے گی، اگرچہ اس کے پاس باقی 3 گواہ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، 2 ہوں تب بھی ملے گی، 3 ہوں تب بھی ملے گی، جب تک کہ 4 نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ و ضابطہ بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک برائی دیکھی ہے اور وہ آگے بتا رہا ہے قاضی کو، پھر ایسا کیوں ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک ستر پوشی اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کا، ایک گناہ اور ایک گناہ گار کا خواہ مخواہ کا یعنی تذکرہ اور بات کا پھیل جانا، جبکہ وہ ثابت بھی نہ ہو پائے۔ مثلا اکیلے بندے کو نہ ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسی حالت میں بات تھوڑا دیکھا ہو، بات کرتے کسی کو دیکھا ہو، یا کچھ کسی حالت میں دیکھا ہو لیکن در حقیقت وہ فعل ثابت نہ ہو، تو جب تک مکمل طور پر چھان بین نہ ہو جائے اور 4 بندے جو عاقل بالغ مسلمان ہوں وہ گواہی نہ دے لیں تو اس فعل کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں، آپ نے آج کل بھی دیکھا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے، ایک بندہ سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے، پورے جہان میں وہ پھیل جاتی ہے۔ اصل میں اسلام جہاں پہ گناہوں کی روک تھام کے لیے قاعدے اور ضابطے بناتا ہے، وہاں پر گناہوں کی جو یہ شائع ہو جانا ہے اور پھیل جانا ہے اس بات کا لوگوں کے اندر، اس پر بھی اسلام پابندی چاہتا ہے کہ خواہ مخواہ یہ بات نہ پھیلے، اگر پھیلے تو ٹھوس گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ پھیلے تاکہ جو مجرم ہے پھر اس کو سزا بھی ملے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بات بھی پھیل گئی، مسلمانوں کی جو ہے وہ سبکی بھی ہو گئی، ان کی عزت کے حوالے، مسلمانوں کی جو یعنی عزت ہے کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی خراب ہو گئی اور مجرم کو سزا بھی نہیں مل سکی، ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی اگر کسی پر کسی کے بارے میں ایسا معاملہ ہے تو 4 گواہوں کو پیش کرے گا۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا اور اس نے کسی پاک دامنہ پر تہمت لگا دی ہے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 3 قسم کی سزائیں ہیں جو اس بندے پر لاگو ہوں گی، 3 قسم کی سزائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے 80 کوڑے مارے، تو نے یہ بات کی کیوں؟ جو کسی پاک دامن مرد یا عورت پر الزام لگا رہا ہے اس بدکاری کا، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ فَجْلِدُوهُمْ، تو مارو ان کو 80 جلدہ، 80 کوڑے، پہلی سزا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی کبھی بھی آئندہ کسی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ گواہ جو ہے نا، گواہ، اس کی شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل آدمی ہونا چاہیے،
یعنی عادل ایک تو اردو کا عادل ہوتا ہے نا، عدل کرنے والا، ایک اسلامی اصطلاح کا عادل ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. عدل کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اب جس نے کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا تو اس کا عدل ختم ہو گیا نا. جو اتنی بڑے معاملے میں اتنا بڑا کسی پر الزام لگا رہا ہے تو وہ چھوٹے موٹے معاملوں میں تو جھوٹ بولے گا، لہٰذا یہ بندہ گواہی کے قابل نہیں رہا، آئندہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ جو لوگ ہیں جو ایسا فعل کرتے ہیں، الزامات کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، یہ فاسق بھی ہوتا ہے. فاسق جو ہے یہ گناہگار، ہر گناہگار کو فاسق نہیں کہتے. وہ گناہگار جو گناہوں کی آخری حدوں کو پہنچ جاتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. یعنی اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ فاسق اس کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے. یعنی ایک دفعہ بھی جس بندے نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا وہ فاسق ہو گیا. بات بڑی گہری ہے، سنیے گا ذرا. ہمیں اپنے گریبانوں میں بڑی جھانکنے کی ضرورت ہے. جو ایک دفعہ کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہیں کرے گا. اور جو صغیرہ گناہ بار بار کر رہا ہے وہ بھی فاسق ہو جاتا ہے. ایک صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، لیکن وہ بار بار ہی کیے جا رہا ہے، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے. یہ تعریف ذہن میں رکھ لیں اور اپنے آپ کے بارے میں ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. 3 یہ سزائیں ہو گئیں کہ 80 کوڑے اس کو مارو اور اس کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہ کرو اور وہ فاسق سمجھا جائے گا آئندہ کے لیے. اب حد کے حوالے سے نا یہ بھی ہے کہ کیا جس نے ذرا سا بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو اس پر حد جاری ہو جائے گی؟ مبہم الفاظ میں کسی کو کچھ کہا ہے تب بھی، اگر کسی نے کسی پر بدکاری کے حوالے سے مبہم غیر واضح الفاظ استعمال کیے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی. حد اس پر جاری ہوگی جو واضح طور پر کہے کہ مثلا تو زانی ہے، یا عورت کو کہے تو زانیہ ہے، یا کہے تو زانی کا بیٹا ہے، یا تو زانیہ کا بیٹا ہے. یعنی اس طرح کے واضح جو الفاظ کسی پر تہمت تراشی کرے گا اس پر حد جاری ہوگی. اگر مبہم الفاظ میں کرے گا تو جس کو مبہم الفاظ میں یہ بات کی ہے وہ قاضی کے پاس جائے گا، عدالت میں جائے گا، اور عدالت اس پر مناسب کوئی جو ہے وہ تعزیر جاری کرے گی. یعنی اس کو تعزیراً سزا ملے گی، لیکن یہ والی حد 80 کوڑوں والی اس پر جاری نہیں ہوگی. تو اس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک دیہاتی بندہ آیا دیہات سے، اور اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کا بیٹا پیدا ہوا ہے میری بیوی سے، اور یہ ہمارا خاندانی رنگ ہی نہیں ہے. یعنی میری بیوی کا رنگ ہی یہ نہیں ہے، ہمارا وہ بچہ سیاہ رنگ کا ہو گیا. شک ہو گیا نا اس کو کہ یہ شاید میرا بیٹا نہیں ہے. اب مبہم الفاظ میں اس نے بات الزام تو وہی لگا دیا نا، لیکن واضح اس نے نہیں کہا کہ اس نے یہ کام کیا. ایسے الفاظ استعمال کیے جو مبہم ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نہیں جاری کی، لیکن اس کو مسئلہ سمجھایا. اللہ کے نبی نے اسے مسئلہ سمجھایا، کہا بھی تو نے وہ اونٹ رکھے ہوئے ہیں؟ جی اونٹ تو میں نے رکھے ہوئے ہیں. اونٹوں کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی اونٹوں کا رنگ تو سرخ ہے. سرخ رنگ ہے، سارے میرے اونٹ اور اونٹنیاں سرخ رنگ ہیں. کہا کبھی تیرے گھر میں ان سرخ اونٹوں سے خاکی رنگ کا اونٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے؟ جی ایسا تو ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جو اونٹ تھا اس کا باپ اور جو اونٹنی تھی جو اس کی ماں ہے دونوں ہی سرخ رنگ کے تھے، لیکن بچہ خاکی رنگ کا پیدا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ کے نبی اس کو پھر کوئی رگ کھینچ لائی ہوگی، کوئی رگ ایسی ہوگی جو کھینچ لائی ہوگی تو رنگ اس کا ایسا ہو گیا. تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے اس میں بھی کوئی رگ کھینچ لائی ہوگی. مسئلہ سمجھانے والا کیا ہے؟ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلیں گی. مبہم الفاظ میں ان پر حد جاری نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ فضول قسم کے جو ہے نا وہ خدشات بھی نہیں پالنے چاہیے. ایم ہی رنگ وغیرہ دے کر، یہ رنگ اور ایسی چیزیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر، رنگ اور نقشے دیکھ کر جو ہے نا وہ بچوں کے تخمینے نہیں لگانے چاہیے، اور ہاں مہا خواتین کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ذہنی طور پر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے. یہ درست بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں سمجھا دی.
اب آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس سے زندگی میں یہ غلطی ہو گئی اور اس نے کسی پر الزام لگایا، 80 کوڑے بھی لگ گئے، لیکن اب اس کو معاشرہ تو قبول ہی نہیں کر رہا، نہ اس کی گواہی قبول ہوتی ہے، نہ اس کو فاسق کہنا جو ہے فاسق ہونا اس کا ختم ہو رہا ہے، تو کیا یہ ہمیشہ ہی رہے گا، یا اگر کوئی توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو کوئی صورت بن سکتی ہے واپس ایک اچھا مومن مسلمان بننے کی؟ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں بیان فرمائی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد، یعنی اگر ایسا کام ہو گیا پھر بندے نے سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی۔ اب یہاں پر یہ توبہ کیا صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو کافی ہو جائے گی؟ تو یہ نہیں ہے، بلکہ دو کام اس نے کرنے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور دوسرا جس پر اس نے الزام لگایا تھا لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کرے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کرے گا کہ میرا الزام جھوٹا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے گا تو پھر اس کی معافی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اگر اس کے بعد پھر وَأَصْلَحُوا، پھر اپنی اصلاح کرے، اپنے کردار اور عمل سے ثابت کرے کہ واقعی اس نے اصلاح کر لی ہے، نیکی والا بن جائے، عمل صالح والا بن جائے، اچھا بندہ بن جائے، جب معاشرہ دیکھے گا کہ اب یہ صحیح ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ سے اس کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے اور اس کا فسق بھی ختم ہو جائے گا۔ توبہ سے نا بڑے سے بڑا گناہ، کفر اور شرک اس سے تو بڑا تو گناہ ہے۔ اگر ایک کافر آدمی بھی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر کو معاف کر دے گا۔ ایک مشرک آدمی اگر توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہاں مر جائے شرک کی حالت میں تو پھر اس کی معافی کوئی نہیں۔ شرک کب نہیں معاف ہوتا؟ یہ مشہور ہے نا، شرک معاف نہیں ہوتا، شرک معاف نہیں ہوتا۔ کب نہیں معاف ہوتا؟ جب شرک کی حالت میں بندہ مر جائے۔ البتہ مرنے سے پہلے اگر بندے نے توبہ کر لی، شرک سے معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، تو شرک بھی معاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اس سے کم درجے کا گناہ ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے گناہ کا اعتراف لوگوں کے سامنے بھی کر لے اور اللہ سے بھی معافی مانگ لے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ واپس اپنی اس اصل زندگی میں لوٹ آئے گا۔ اب آیت نمبر 6، 7، 8، 9 میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ ہے، یہ پچھلا جو مسئلہ تھا اسے کہتے ہیں حد قذف۔ قذف کہتے ہیں کسی پر زنا کا الزام لگانا نا، تو اس کی یہ حد تھی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کی گواہی قبول نہ کی، اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اب یہ اگلا مسئلہ آ رہا ہے لعان کا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں سے کسی نے کسی کو کسی حالت میں ملوث پایا ہے تو اس کی کیا صورتحال پھر ہوگی؟ کیونکہ دیگر جو معاشرتی لوگ ہیں نا، سلسلے ہیں، مثلا محلے داری میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ پھر بھی کم درجے کا ہے، میاں بیوی کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کو کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ یہ پھر بڑا ایک نازک اور حساس مسئلہ تھا، کیونکہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہیں۔ کیا مثلا خاوند نے دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ کسی معاملے میں ملوث ہے، اب آگے اولاد ہو جاتی ہے، اگر اس عورت کی جو اولاد ہو رہی ہے وہ اس خاوند سے ہے ہی نہیں، لیکن نسبت کس کی طرف ہوگی؟ وہ تو اسی کی طرف ہوگی، کل وہ اس کا وارث بھی بنے گا۔ اور یہ جو معاملہ ہے پھر اس سے بڑی جو ہے وہ ایک بے چینی والی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ایک خاوند نے اپنی بیوی کو کسی معاملے میں ملوث پا لیا، اگر اب وہ بولتا ہے تو اکیلا، 4 گواہ اس کے پاس ہیں ہی نہیں، بولتا ہے تو اسے 80 کوڑے پڑتے ہیں، اور اگر غیرت کی وجہ سے ادھر ہی بندے کو قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اور اگر چپ رہتا ہے تو ساری زندگی دل کھولتا رہے گا اور بے چینی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور صورت بنا دی جسے یہ لعان والی صورت کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ایسا تھا جب یہ مسئلہ نازل ہوا نا، یہ جو پچھلا مسئلہ ہم نے پڑھا حد قذف والا، یہ آیات نازل ہوئی تو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم کے حدیث سے پوچھا اللہ کے نبی سے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی فرضی طور پر، ان وجدت مع امرأتی رجلا، اگر میں کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو پھر اب امہل حتی آتی باربعۃ شہداء، کیا پھر میں انتظار کروں کہ 4 گواہ آئیں گے تو پھر کوئی معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ساتھ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر رجم والی حد بنتی ہے نا، ویسے تو
جس جرم میں وہ پکڑی گئی ہے تو رجم والی حد بنتی ہے. اگر رجم والی حد تم نے نافذ کرانی ہے، تم اکیلے آ کے گواہی دے رہے ہو تو تمہاری گواہی پھر قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ 4 گواہ نہ لائیں. اب اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ کے بارے میں بھی یہ سخت اصول قائم رکھا گیا. بعد میں اب ہمارے ہاں دیکھیں کبھی کوئی مخاصمت ہو سکتی ہے. مثلا ایک بندہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے کسی طریقے سے، لیکن اور کوئی اس کے سامنے حل نہیں آ رہا، وہ جان چھڑانا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے، الزام لگا دے جی میں نے اس کو فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ دیکھا ہے، اگلا حکومت اس کو رجم کر دے. یعنی ایسا تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا. اس لیے اسلام نے ایک سخت قانون رکھا ہے. تو یہ پہلے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر میں آپ کو 2 حدیث بھی واقعات بھی بتاتا ہوں، مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا. والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں، الا انفسہم، مگر وہ خود ہی گواہ ہیں. یعنی ایک بندہ خود گواہ ہے لیکن اس کے پاس اور گواہ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ قاضی کے پاس آ جائے گا اور آ کے یہ معاملہ رکھے گا. قاضی جو ہے وہ اس کی بیوی کو بھی بلائے گا اور وہ دونوں پھر آپس میں یہ اگلا عمل کریں گے. وہ کیا ہے؟ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات بِاللَّهِ، تو اس میں سے ہر ایک کی جو گواہی ہے، اس کے پاس جو 4 گواہیاں ہیں، 4 گواہیوں کے طور پر وہ 4 شہادات باللہ، اللہ کی 4 قسمیں اٹھائے گا. اور ان قسموں میں کیا کہے گا کہ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ سچوں میں سے ہے، اس کی بات سچی ہے. کیا کہے گا وہ کہے گا کہ قاضی صاحب میں جو بات کر رہا ہوں اپنی بیوی کے بارے میں، میں اس میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں. ایک دفعہ کہے گا، یہ اس کی ایک گواہی شمار ہوگی. پھر دوسری دفعہ کہے گا، یہ دوسری گواہی شمار ہوگی. پھر تیسری دفعہ کہے گا تو تیسری گواہی شمار ہو گئی. چوتھی دفعہ کہے گا تو چوتھی، 4 گواہیاں یہ اس کی پوری ہوگی. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا اللہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں. جو بندہ یہ دعویٰ کرنے والا ہے 5ویں بار پھر وہ یہ الفاظ کہے گا. یہ اس لعنت کی وجہ سے نا اس مسئلے کو بھی لعان کا مسئلہ کہا گیا. اب اس کی طرف سے معاملہ پورا ہو گیا. اب جو جج یا قاضی ہے وہ اس عورت سے پوچھے گا کہ تو اب کیا کہتی ہے. اس نے بھی یہی عمل دہرانا ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں سچی ہوں، اگر وہ کہے گی کہ نہیں میں قسم نہیں اٹھاتی، تو پھر تو سمجھا جائے گا نا کہ وہ اس میں ملوث ہے، پھر اس کو رجم کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہ قسمیں اٹھاتی ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ وَيَدْرَعُ عَنْ الْعَذَابَ، اس سے بھی عذاب تب ہی دور ہوگا، ان تشہدا، کہ جب وہ گواہی دے گی، 4 شہادات، جب وہ قسم اٹھائے گی 4 شہادات باللہ، اللہ کی 4 قسمیں. انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جھوٹا ہے. وہ کہے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے. 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ والخامسۃ، 5ویں دفعہ کہے گی ان غضب اللہ علیہ، کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے تو. اب دونوں کی طرف سے معاملہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا، اس نے بھی قسمیں اٹھا لی، اس نے بھی قسمیں اٹھا لی. اب کیا کریں گے؟ ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی. اب ان کا میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو گیا. وہ میاں بیوی اب نہیں رہے، وہ عورت چلی جائے گی. اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس اولاد کو صرف اس کی اولاد کہا جائے گا، اس کی نہیں کہا جائے گا. جیسے ہم لکھتے ہیں نا مثلا محمد بن فلاں کا بیٹا، باپ کا نام لکھتے ہیں، اس کے خانے میں اس کی والدہ کا ہی نام لکھا جائے گا. فلاں بن فلاں اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا. یہ کام ہوگا اور وہ میاں بیوی والا رشتہ بھی ان کا ختم ہو جائے گا. اب ان دونوں کا معاملہ پہنچ چکا ہے اللہ کی عدالت میں. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا اسے حساب لے لے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا لی. اور اگر معاملہ دونوں کا پردہ پوشی میں ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا یعنی اس معاملے میں پردے والی صورت بنا دی ہے. اگر مرد جھوٹا ہے یا عورت جھوٹی ہے، جو بھی، اگر وہ بعد میں کبھی نادم ہو کر توبہ کر لے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو یہ علیحدہ بات ہے. اگر نہیں کرتا تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو چکا ہے. اب میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ پیش آیا۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں جمعے کی رات کو بیٹھے ہوئے تھے، لیلۃ الجمعہ، جمعے کی جو رات تھی اس کو، شب جمعہ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری صحابی آئے، فقال، اور انہوں نے آ کر ہم سے بات کی۔ اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے، ان کا اپنا مسئلہ بن گیا تھا کہ لو ان رجلا وجد مع امراتی رجلا، کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ پاتا ہے، فتکلم، اور وہ آ کے بات کرتا ہے کہ یار میں نے تو یہ معاملہ دیکھ لیا، جلدتم ہو، تو تم اس کو پکڑ کے کوڑے مارو گے کیونکہ اس کے پاس گواہ ہے نہیں، او قتل، اگر وہ اس کو قتل کرتا ہے، قتلتم ہو، تو تم اس کو قتل کرو گے، وَإِن سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، اور اگر خاموش رہتا ہے تو یہ ایک علیحدہ بے چینی ہے، غیظ ہے اس کے دل میں، خاموشی بھی نہیں رہ سکتا، تو وہ کرے تو کرے کیا؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پوچھوں گا اس مسئلے کو۔ پھر صبح ہوئی، وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اس طرح اگر بندہ دیکھتا ہے، بولے تو کوڑے پڑتے ہیں، اس بندے کو قتل کر دے تو قتل ہوتا ہے قصاصاً، اور خاموش رہے تو بے چینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم افتح، یا اللہ اس مسئلے کو کھول دے، وجعل یدہ، اور آپ دعا کرنا شروع ہو گئے، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ لعان کی آیتیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نازل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بندے کو بلایا اور کہا کہ جا تو اپنی بیوی کو بھی لے کر آ۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا، تو دونوں نے جو ہے نا اسی طرح چار چار قسمیں اور لعنت کی۔ پہلے مرد نے کی، پھر جب عورت کرنے لگی نا، عورت تھی تو مجرم، کرنے لگی جب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جا، تو مجرم ہے تو ایسا نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا نہیں، پھر اس نے قسمیں اٹھا لی۔ وہ جب چلی گئی، اللہ کے نبی نے پھر ان دونوں میں تفریق کرا دی۔ جب وہ چلی گئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ اس کا نا سیاہ رنگ کا معذور بچہ پیدا ہوگا۔ بعد میں پھر جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ سیاہ رنگ کا معذور بچہ ہی تھا۔ اسی طرح ایک روایت جو ہے وہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے کہ اسی طرح ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے اسی طرح مسئلہ پیش کیا کہ اس طرح اگر ہو تو پھر بندہ کیا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان فیصلہ ہوگا لعان والا۔ پھر آپ نے لعان کرایا اور ان کے درمیان پھر جدائی ڈال دی۔ تب سے پھر یہ مسئلہ ہے کہ اگر دو لعان کرنے والے ایک دوسرے پر لعان کرتے ہیں تو پھر وہ میاں بیوی نہیں رہتے، ان کا یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ عورت حاملہ تھی اور وہ اپنے حمل کا انکار کر رہی تھی کہ لیکن جب لعان ہو گیا، تفریق ڈل گئی، تو جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو پھر صرف ماں کی طرف نسبت دی جاتی تھی، اس پہلے مرد کی طرف نسبت نہیں دی جاتی، اس کا بیٹا نہیں کہا جاتا تھا۔ تو تب سے پھر یہ جو ہے وہ سنت، تب سے یہ سنت بھی جاری ہوئی کہ میراث میں وہ ماں کا وارث بنے گا، اس مرد کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر بیٹا ہے تب بھی، اگر نہیں ہے تب بھی وہ اپنی ماں کی طرف ہی اس کی نسبت ہوگی۔ تو یہ اس سے مسئلے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ ایک تو ان میں تفریق ہو جائے گی اور ایک وہ وارث پھر کس کا بنے گا۔ آخری آیت دیکھیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اب لعان کی وجہ سے جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ ان دونوں کی ستر پوشی ہو گئی نا، دونوں پردے میں رہ گئے، یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا اور دونوں کے ستر کو بھی باقی رکھ دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کس طرف جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب بھی جنہوں نے لعان کیا ہے اگر وہ زندہ ہوں، لعان کیا ہوا ہو، اور جو مجرم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ حکمت کا تعلق اس مسئلے کے ساتھ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت سے یہ مسئلہ حل کر دیا اور بیان فرما دیا۔ تو اس لحاظ سے یہ لعان کا اور حد قصب کا مسئلہ ان آیات میں ہوا۔ کل سے جو ہے وہ
واقعہ افک ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، وہ کیا واقعہ اور مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔